نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، پارے کا رکوع نمبر 5 اور سورت کا رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 145۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ جب وقف کریں گے نا تو بہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے قل لا اجد، آپ کہہ دیجئے کہ لا اجد نہیں پاتا میں، فی ما اس چیز میں، اوحی الیہ جو کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، محرما حرام کوئی چیز، علی طاعم کھانے والے پر، یطعمہ اس کو وہ کھائے، الا مگر ان یکون میتۃ کہ ہو وہ مردار، او دما مسفوحا یا وہ بہنے والا خون ہو، او لحم خنزیر یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجس کہ بے شک وہ ناپاک ہے خنزیر کا گوشت، او فسقا اہل لغیر اللہ بہ اور گناہ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر پکارا گیا ہو، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت بجائے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہو۔ فرمایا کہ فمن اضطر پس وہ شخص جو مجبور کیا گیا ہو، بے بس کر دیا گیا ہو، غیر باغ اور وہ نافرمانی کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور الرحیم پس بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے 2 قسم کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ بعض چیزیں وہ تھی جس کا تعلق زمین کی پیداوار کے ساتھ تھا، اس زمین کی پیداوار میں پھل بھی آ جاتے ہیں، اس زمین کی پیداوار میں سبزیاں بھی آ جاتی ہیں، اس زمین کی پیداوار میں دیگر اجناس بھی آ جاتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حلال کی ہیں۔ ان ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان ان کو استعمال کرے۔ دوسری قسم کی چیزیں جس کا تعلق جانوروں کے ساتھ ہے، 8 قسم کے جانور اللہ رب العزت نے کل بیان فرمائے، کل جو ہم نے آیتیں پڑھی تھی اس میں بھیڑ نر مادہ، بکرا بکری نر مادہ، اونٹ نر مادہ، اور اسی طریقے سے گائیں، اس کا یعنی گائیں نر اور مادہ، گائیں اور اس کے جو مادہ نر ہوتا ہے، ان 8 قسم کے جانوروں کو اللہ رب العالمین نے کل بیان فرمایا۔ یہ 8 چیزیں، یہ 8 جانور اور اس سے پیچھے جو سبزیاں، پھل، مختلف قسم کی کھیتی، ان ساری چیزوں کو اللہ نے بیان کیوں کیا کہ یہ وہ چیز ہیں جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، جن کو اللہ نے بنایا اور یہ حلال ہیں،
لیکن مشرکین مکہ ان کو باطل عقائد کی وجہ سے مشرکانہ جو ان کے رسومات ہیں، عقائد ہیں، ان کی وجہ سے اپنے پر حرام کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے ان کو حلال بنایا ہے، ان کو طیب بنایا ہے، اور کلوا مما رزقکم اللہ، ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن مشرکین مکہ شرکی عقائد کی وجہ سے، باطل عقائد کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو میں بنا کر حلال کر رہا ہوں، جن چیزوں کے استعمال کا میں حکم دے رہا ہوں، تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے والے؟ اور کل بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کسی بھی چیز کے حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا اختیار شارع کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت جس چیز کو حلال قرار دے دیں اس کی مرضی ہے، وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں اس کی مرضی ہے۔ حتیٰ کہ ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ التحریم، سمجھیں، ایک سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ التحریم، تحریم، یہ 27ویں پارے کی سورت ہے۔ اس سورت کا شان نزول کیا ہے سمجھیں۔ ایک مرتبہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی کے پاس تشریف لے گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک اور بیوی تھی وہ آپ علیہ السلام کا اکرام کرتی تھی، آپ کا اکرام کیا، آپ علیہ السلام کو شہد دیا، شہد آپ علیہ السلام نے استعمال فرمایا، تناول فرمایا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زوجہ محترمہ کے پاس گئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کے منہ سے نا ایک عجیب سی وہ آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام نے ان کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد کے کھانے کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ رب العزت، میری بات کو سمجھیں، اللہ رب العزت نے فوراً قرآن پاک میں ایک سورت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی علیہ السلام آپ کون ہوتے ہیں کسی چیز کو حرام کرنے والے جس چیز کو میں نے حلال کیا؟ سمجھ رہے؟ یہ انداز کس کے لیے ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم، اے نبی لما تحرم، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے، ما احل اللہ لک، جس چیز کو میں نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار، کسی بھی چیز کے اندر حلت اور حرمت کو پیدا کرنے کا اختیار، یہ صرف میرے اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بالکل کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے حلال کرتا پھرے اور اپنی مرضی سے حرام کرتا پھرے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہر چیز کا خالق میرا اللہ ہے، ہر چیز کا مالک میرا اللہ ہے، بنانے والا میرا اللہ ہے، اس چیز کو وجود دینے والا میرا اللہ ہے، تو جب وجود دینے والے اللہ ہیں تو اس چیز کے بارے میں حکم بھی میرے اللہ ہی لگا سکتے ہیں، نہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی اور حکم لگا سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب چونکہ پچھلی آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ تھا جو چیزیں اللہ پاک کی طرف سے حلال تھی، لیکن مشرکین مکہ نے اپنے شرکی عقائد کی وجہ سے، باطل عقائد کی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام قرار دے دی۔ اب یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ پاک نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے حرام کی ہیں۔ اب بدقسمتی سے جس چیز کو میرا اللہ حرام کرے، مشرکین مکہ اس چیز کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے۔ عجیب سا ان کا نظام زندگی تھا، اللہ پاک جس چیز کو حلال کریں یہ اس کو حرام کرتے ہیں، اور اللہ جس چیز کو حرام کریں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوغلا پن، دوغلا نظام، دوغلی پالیسی اور انسانیت سے گرا ہوا نظام۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لا اجدو، میں تو نہیں پاتا، فی ما، ان چیزوں میں، اس چیز میں، اوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن مقدس، قرآن مقدس میں نہیں پاتا۔ کس چیز کو نہیں پاتا؟ فرمایا محرمن، حرام، کوئی بھی چیز حرام، علی طاعم، کھانے والے پر، یطعمہ، کہ جس کو وہ کھائے، الا، مگر، ان یکون میتا،
مگر یہ کہ وہ مردار ہو۔ اور مردار کے حوالے سے تشریح سورۃ البقرہ میں بھی گزری ہے یہ آیت۔ اللہ پاک نے وہاں بھی ارشاد فرمایا تھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، وہاں بھی اس چیز کی وضاحت کی تھی۔ مردار کس کو کہتے ہیں؟ مردار میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک وہ کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے، یا شرعی طریقے کے جو اصول ہیں، شرعی طریقہ اس سے ہٹ کر غیر شرعی طریقے سے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ نمبر 3، وہ اپنی موت آپ مر جائے، جس طرح کے جانور مر جاتا ہے، ذبح کرنے سے پہلے بیمار ہوا مر گیا، اب وہ حرام ہے، میتہ، اس کو میتہ کہیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو قرآن مقدس میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا مگر وہ چیز جو مردار ہو۔ اب جو چیز مردار ہے، ہم کل پڑھتے رہے کہ مشرکین مکہ کا نظریہ کیا تھا کہ جو مادر رحم میں ہے، بچہ مادر رحم میں ہے، حمل یعنی ابھی وہ حمل ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا، اگر وہ زندہ ہے تو وہ مردوں کا، ہم نے کل پڑھا، اگر وہ زندہ ہے تو مردوں کا، اور اگر وہ مر گیا تو پھر وہ سب کا، پھر وہ سب کا۔ دیکھیں اللہ رب العزت حرام کر رہے ہیں، اس مردار کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا، لیکن یہ مشرکین مکہ اس مردار کو اپنے لیے حلال کر رہے ہیں۔ اور پیچھے مختلف قسم کے پھلوں کا تذکرہ ہوا، مختلف قسم کی سبزیوں کا تذکرہ ہوا، مختلف قسم کے جانوروں کا تذکرہ ہوا، وہ میرے اللہ نے حلال کیے، یہ اس کو اپنے لیے حرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ولا او دمم مسفوحن، یا بہنے والا خون۔ حکم یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کریں اس کو چھوڑ دیں، اس کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے تڑپے، اچھی طریقے سے ہلے۔ اس تڑپنے کی وجہ سے، اس ہلنے کی وجہ سے اس کے جسم میں وہ خون جو رگوں میں دوڑتا ہے، جس کو دم مسفوح کہتے ہیں، اس کے ہلنے کی وجہ سے، تڑپنے کی وجہ سے وہ خون نکل جائے، وہ خون بہہ جائے۔ ان کے ہاں طریقہ کار کیا ہوتا ہے، یہ غیر اسلامی طریقے سے ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کو نہیں نکلنے دیتے۔ اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ خون نہ نکلنے کی وجہ سے ایک تو اس کا وزن بڑھ جائے گا، جو تھوڑا بہت خون نکلنا ہے جب وہ نہیں نکلے گا اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس خون کو لذت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات سمجھیں، ان کے جو جنگجو ہوتے ہیں نا، ان جنگجوؤں کو درندہ بنانے کے لیے، میری بات سمجھیں، ان جنگجوؤں کے اندر درندگی پیدا کرنے کے لیے ان کو خون پلایا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اندر جو ایک نا انسان کے اندر ایک رحم کا مادہ ہوتا ہے، شفقت کا مادہ ہوتا ہے، انسانیت نا، ایک انسان کے اندر ایک انسانیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ انسان پر ترس کھاتا ہے، انسان کے اوپر وہ ظلم نہیں کرتا، انسان کے اوپر رحم کرتا ہے۔ ان کو مختلف قسم کے جانوروں کا خون پلا کر وہ رحم کا مادہ ان کے اندر سے نکالا جاتا ہے، انسانیت ان کے اندر سے ختم کی جاتی ہے، ان کو درندہ بنایا جاتا ہے، اور اللہ پاک نے اس دم مسفوح کو حرام قرار دیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پچھلی آیتوں میں جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا یہ اس کو اپنے پر مختلف وجہ سے، مختلف عقائد کی وجہ سے اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پہلے نمبر پر میتہ، مردار حرام ہے، ہر قسم کا مردار حرام ہے۔ چونکہ اس کی تفصیل ہم نے پہلے پڑھ لی ہے تو زیادہ تفصیل اس کی میں یہاں نہیں عرض کرتا۔ نمبر 2 دم مسفوح، اور نمبر 3 او لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت۔ یہ تو ہم سمجھتے ہیں عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، کافروں کے ہاں سب سے مرغوب غذا، سب سے پسندیدہ کھانا ان کے ہاں یہی خنزیر کا گوشت ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، یہ گندگی ہے، یہ ناپاک ہے۔ اللہ کا قرآن، میری بات سمجھے نا، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ خنزیر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سمجھ رہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا۔ اللہ اپنے کلام میں فرما رہے کہ یہ خنزیر گندگی ہے، نجاست ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ گند ہے، غلاظت ہے، اور یہ اس کو کھاتے۔ اب جب یہ اس کو کھائیں گے، اس کو کھانے کی وجہ سے اس کی جو عادات ہیں، ہاں جی، اس کا جو اثر ہے وہ ان کے وجود میں پیدا ہوگا، پھر یہ بے حیا بنتے ہیں۔ اسی کا نتیجہ نکلتا ہے، نہ ماں کا احساس، نہ بیٹی کا احساس، نہ بہن کا احساس۔ عام عورت کی تو بات ہی نہیں ہے نا، عام عورت تو ہے ہی غیر۔
جس آدمی کو وہ اتنا درندہ بن جائے، اتنا بے حیا بن جائے، اتنا بے حس بن جائے، میرے محبوب نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ختم ہو جائے وہ جو چاہے کرتا رہے۔ یہ حیا ہوتی ہے جو انسان کو گناہ سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے جو انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، بدکاری سے روکتی ہے، جو ماں بہن بیٹی کی طرف غلط نگاہ اٹھانے سے روکتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے۔ اور جب حیا ہی نہ رہے اس کے اندر تو اس جانور کے اندر، یہ جانور بے حیا جانور ہے، سب سے زیادہ بے حیائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس کو بڑی خوشی سے کھاتے ہوں، بڑی رغبت کے ساتھ کھاتے ہوں، تو ان کے اندر بھی یہی کچھ پیدا ہوگا، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں ان کا جو ماحول بنا ہوا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے اپنی عزت محفوظ رکھنے کے لیے پریشان ہے، بیٹے سے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، بھائی سے بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، باپ سے بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ ایک ویڈیو چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ، وہ قادیانیوں کے حوالے سے، وہ مرزا طاہر کی نواسی ہے، مرزا طاہر ان کا خلیفہ ہے، ایک گزرا ہے، اس کی ایک نواسی ہے، اس نواسی کے ساتھ اس کا سالہ، میری بات کو سمجھو، 1 سال کی عمر سے لے کر 1 سال کی عمر سے اس کے ساتھ ریپ کرنا شروع کیا، 1 سال کی بچی سے ریپ کرنا شروع کیا، ندا نام ہے اس بچی کا۔ یہ کیا ہے؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ باپ بھی ملوث ہے، جو اصل بات میں بتانا چاہتا تھا، وہ ریکارڈنگ یہاں میرے پاس بھی موجود ہوگی۔ وہ بچی اپنے خلیفہ سے بات کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں، وہ کہہ رہا ہے چپ ہو جاؤ، اس میں تمہاری عزت ہے۔ کیا ہے یہ کیسا نظام ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ان کی خوراکیں ہیں، ان کی غذائیں ہیں، یہ اپنے آپے میں نہیں رہتے، شراب کا استعمال، خنزیر کا استعمال، بتاؤ پھر انسان کہاں رہے گا؟ جو باپ ہاں جی جو مذہبی پیشوا عورت کے لیے درندہ بن جائے، مجھے بتائیں کہ وہاں پھر کون سی چیز محفوظ ہے؟ جس گھر میں عورت کی عزت محفوظ نہ ہو، جس معاشرے میں ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہو، وہاں کیا چیز محفوظ ہے؟ آپ 100 پیرے لگا لیں، حفاظت کا جو مرضی انتظام کر رہے ہیں، جب اندر ہی مر جائے انسان کی غیرت مر جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے، میرا اللہ فرما رہا ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ یہ گندگی ہے۔ اب جب گندگی کو کھائیں گے تو پھر اخلاق اچھا نہیں بنے گا، پھر اعلیٰ اخلاق کا انسان مالک نہیں بنے گا، پھر گندے اخلاق کا مالک بنے گا۔ اور چوتھی چیز فرمایا او فسقن، اور گناہ کی بات ہے یہ کہ اہل لغیر اللہ بھی، کہ جانور پیدا اللہ نے کیا، جانور بنایا اللہ نے، جانور کو وجود میرے اللہ نے دیا، اب جب اس کو ذبح کرنے لگے ہو اللہ کے علاوہ اس پر کسی اور کا نام لینا شروع کر دو، کسی اور کے نام پر جو ہے نا اس کو ذبح کرنا شروع کر دو، اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ کی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 قسم کی چیز ہیں جو کہ حرام ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، سورۃ البقرہ میں جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں کچھ چیزیں اور بھی ذکر کی گئی تھی، مثال کے طور پر والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنقیحہ، وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، وہ جانور جو اوپر سے گرے اور مر جائے، وہ جانور جس کو کوئی دوسرا جانور سینگ مارے اور وہ مر جائے، ٹھیک ہے نا جی، اس طریقے سے مختلف جانور، تو وہ بھی حرام تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں صرف 4 چیزوں کو بیان فرمایا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی 4 چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ باقی 7 چیزیں حلال ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز اختیار کیا ہے، اللہ کے نبی نے یہاں، اللہ فرماتے ہیں کہ لا اجدو، میں نہیں پاتا، فی ما، اس چیز میں، اوحی الیہ، جو میری طرف وحی کی گئی ہے، محرمن، کوئی چیز حرام ان کے علاوہ۔ تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اب میری بات سمجھیں، اللہ کے نبی یا اللہ یہاں ان 4 چیزوں کو کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ چونکہ ہم پیچھے جو آیت پڑھ رہے ہیں، اس آیت سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہوگا اللہ یہاں مشرکین کے باطل عقائد کو بیان فرما رہے ہیں۔ پیچھے وہ چیزیں بیان فرمائی جن کو مشرک لوگ اپنے باطل اور غلط نظریے اور عقیدے کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کرتے تھے، جبکہ وہ چیزیں تھیں کیا؟ حلال۔ آگے ان چیزوں کو بیان فرمایا جو اللہ کے ہاں حرام ہے، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے،
جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے، لیکن مشرکین مکہ باطل عقائد کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ ساری حرام چیزوں کو بیان نہیں فرما رہے، بلکہ ان حرام چیزوں کو بیان فرما رہے جن کو مشرکین مکہ اپنے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرک کافر اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، میری بات سمجھے نا، گدھا حرام ہے، کون کھاتا ہے؟ کتا حرام ہے، کون کھاتا ہے؟ بلی وغیرہ اس طرح کے جانور یہ حرام ہے، ان کو یہاں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں بھی حرام ہے، ان کے ہاں بھی حرام ہے، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے اس آیت میں ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو ہیں حرام، لیکن مشرکین مکہ یا کفار یا یہود و نصارہ اپنے غلط عقائد کی وجہ سے، باطل نظریات کی وجہ سے ان حرام کردہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، حلال اس کو اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ خنزیر حرام ہے، سب سمجھتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی یہودی کا، کسی عیسائی کا کوئی مسلمان مہمان بن جائے تو وہ اس مسلمان مہمان کے لیے خنزیر کا گوشت نہیں پکاتے، اور اگر گوشت سامنے رکھا ہو اور وہ مسلمان کھانے سے ہاتھ روک لے، نہ کھائے، تو وہ باقاعدہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آپ کے مذہب کے مطابق کھانا پکایا گیا ہے، اس میں خنزیر کا گوشت شامل نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں حرام ہونے کی وجہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ، میری بات سمجھو، اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے، اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جنگل میں ہے، ایک آدمی ایسے ویرانے میں ہے جہاں کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میری بات سمجھے، اب اس کے پاس وہاں کوئی خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، کوئی حرام کردہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مجبوری سے انسان کو اجازت دے دی کہ اب چونکہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ چیزیں تمہارے پاس موجود ہیں یا وہاں پڑی ہوئی ہیں، اپنی جان کو بچانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، میری بات سمجھے۔ ایک آدمی وضو نہ کر سکتا ہو، بھائی آہستہ، ایک آدمی وضو نہ کر سکتا ہو، تیمم کی اجازت ہے نا، ٹھنڈا پانی ہو، ہمیں نہیں پتہ، یہ جماعت والے حضرات جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ایسی جگہ پر جا کر جہاں پر آگ سے پانی اتار کر فوراً وضو کرے نا، ہم نے کیا ہے، آگ سے پانی اتار کر فوراً وضو کرے تو وہ پانی بھی ایسا ٹھنڈا لگ رہا ہوتا ہے جس طرح ہماری ٹوٹی کا پانی ٹھنڈا ہو، سمجھ آ رہی ہے، یعنی اتنا گرم پانی، لیکن یہ وہاں اسی سادے پانی سے وضو کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہاں یہ سہولت نہیں ہوتی کہ کہاں سے یہ آگ جلائیں، لکڑیاں لائیں، یہ کریں وہ کریں، کیونکہ یہ تو مسافر ہوتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے۔ تو اب ایسے حالات میں انسان کو جان کا خطرہ ہو، غسل کرنا پڑ جائے، سمجھ آ رہی ہے، پانی پہاڑوں پر نہیں ہوتا، نیچے جانا پڑتا ہے، گھنٹوں لگتے ہیں نیچے اترنے میں اور اوپر جانے میں۔ اب اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، ہاں جی، غسل کرنے کے لیے کنواں نیچے ہے، نیچے جانا ہے۔ اب سردیوں کے دن ہو، صبح کا وقت ہو، نیچے جانا پڑ جائے، ہم تو بھائی اپنے گھروں میں رہتے ہیں، سچی بات ہے، ہاں جی، گیزر لگ رہے ہیں، ہیٹر چل رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ دین ایسے نہیں آیا، اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اگر غسل آدمی کو کرنا پڑ جائے، اس قدر شدید ٹھنڈا پانی ہو، تو اللہ پاک نے مہربانی نہیں کی، فرمایا تیمم کر لو، تیمم کر لو۔ غسل کرنا ہو اور انسان بے بس ہو، مجبور ہو، پانی ٹھنڈا ہو، اس کو حکم ہے وہ غسل نہ کرے، وہ تیمم کر لے، سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا نعم البدل دیا ہے، متبادل دیا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی فرما رہے ہیں، ایک آدمی مجبور ہو جائے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی حرام چیز اس کے پاس ہے، تو اب اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اللہ پاک نے کتنی مہربانی فرمائی ہے۔ اللہ فرما دیتے نہیں استعمال کرنا، نہیں کھانا، مرتے ہو تو مر جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا غیر باغن فمن اضطر، پس وہ آدمی جو بے بس ہو جائے، مجبور ہو جائے، لیکن وہ گناہ نہ کرے، یعنی شوق سے نہ کھائے، اتنا کھائے جس سے پیٹ بھر جائے، اس سے زیادہ نہ کھائے۔ ایک گلاس سے مثال کے طور پر پیاس بجھ گئی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ 3-4 گلاس پی جائے، ہاں جی، ایک پاؤ گوشت سے بھوک ختم ہو گئی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ آدھا کلو کھا جائے۔ فرمایا کہ ولا عادن، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فإن ربک غفور الرحیم، پس بے شک تیرا رب معاف کرنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔